شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی کا تجزیاتی مطالعہ۔ تقسیم ہند کے بعد یوں تو بہت سے ناول لکھے گئے جن میں فکشن نگاروں نے وقت اور حالات کے پیش نظر فرقہ وارانہ فسادات کی بربریت اور خونریزی، خاک و خون میں لپٹے ہوئے انسانوں، عورتوں کی عزت اور ناموس لٹ جانے کا بیان اور اذیت زدہ واقعات کو موضوع بنایا۔ لیکن شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی ان موضوعات سے مختلف موضوع کا حامل ہے۔ اس میں تقسیم اور فسادات کے بعد کے اس منظرنامے کا بیان ہے جب لوگوں نے ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ سمجھ کر قدم رکھا تھا، لیکن وہاں پر انہیں کسی طرح کے نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی نو تشکیل شہری زندگی میں کس طرح کے خود غرض اور بے ضمیر لوگ موجود ہیں، بڑے شہر میں رہنے کے باوجود ان کی ذہنیت کس قدر تنگ ہے اور لاکھوں مہاجر غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جھگیوں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح سانس لے رہے ہیں اور ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں۔ ناول میں پیش کردہ واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے شہاب کدوئی نے بالکل درست کہا ہے، خدا کی بستی آزادی اور برصغیر کی تقسیم کے بعد لکھا جانے والا بڑا اہم ناول ہے، جس میں قیام پاکستان کے فوراً بعد تشکیل پانے والا سماج اور معاشرتی زندگی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس دور میں پلنے بڑھنے اور پھیلنے والی مفاد پرستی اور مطلب پرستی نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے ہوئے پاکستان کی معاشرتی زندگی اور معیشت کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیا۔ اس ناول میں سماج کے اقتصادی اور معاشرتی مسائل کو جس اعتبار سے عکاسی کی گئی ہے وہ ترقی پسندی سے عبارت ہے، اور وہ تمام عناصر موجود ہیں جو کسی پن پارے کو عوامی اور سماجی اعتبار عطا کرتا ہے۔ مثلاً اس میں جہاں معاشرے کی ناہمواریوں، یتیم خانے کی خرابیوں، غربت زدہ اور سڑکوں پر بھیک مانگنے والوں، تعلیم اور تربیت سے محروم بچوں، گداگروں، جرائم پیشہ لوگوں کا بیان ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راوی خود ان تجربات سے دوچار ہو چکا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ شوکت صدیقی نے ہجرت کے بعد ایسے ماحول میں کچھ دن تک گزر بسر کیا جہاں مختلف طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ ان کے قریب رہ کر ان کی نفسیات، عادات و اطوار، رہن سہن کا بغور مطالعہ ممکن ہو سکا، اور اس لیے خدا کی بستی مصنف کے جذبے اور سماجی مسائل پر گہری نظر کا بین ثبوت ہے، اور یہ ناول ایک خاص دور میں انسانی اغراض پر وجود میں آنے والی فریب معاشرہ کے باطنی حقائق کی عکاسی کی وجہ سے ترقی پسند تحریک کے بنیاد گزاروں کے نظریہ سے ہم آہنگ نظر آتا ہے۔ اختر انصاری لکھتے ہیں، ہمارے نزدیک ادب میں دو خصوصیتیں لازمی طور پر پائی جانی چاہیے۔ اول تو یہ کہ وہ اپنے دور کی اجتماعی زندگی سے ایک گہرا اور براہ راست تعلق رکھتا ہو۔ دوم یہ کہ اس کی تخلیق ایک مخصوص اور واضح سماجی مقصد کے تحت عمل میں آئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس ناول کے تمام واقعات کا ذکر اپنے دور تقسیم ہند کے بعد کی اجتماعی زندگی سے ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ وہ تمام پوشیدہ گوشے سامنے آ جاتے ہیں جو اس معاشرے میں انسانی اقدار کی پامالی کا موجب بنے۔ نیز اس معاشرے میں معاشی کشمکش کی وجہ سے جو مسائل اور ناقابل فہم متضاد صورتیں پیدا ہو گئی تھیں، اس کے مکمل صورتحال کی عکاسی راجہ نوشاہ، سلطانہ، اس کی ماں نیاز اور سلمان سے وابستہ واقعات کے ذریعے ہوتی ہے۔ غربت اور معاشی پستیوں کی وجہ سے ان معصوم بچوں کا بچپن تباہ ہو جاتا ہے، تعلیم و تربیت سے محروم ہو کر جرائم کے اڈوں تک جا پہنچتے ہیں۔ راجہ لاوارث ہونے کی وجہ سے یتیم خانے میں رہتا ہے، وہ کی زندگی سے تنگ آ کر ایک بیمار گداگر کی گاڑی کھینچ کر دن بھر بھیک منگواتا ہے۔ نوشاہ دن بھر بے رحم عبداللہ مصری کی نگرانی میں کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر بمشکل ہی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نیاز جیسے بے حس لوگ بھی اس معاشرے میں ہیں جو بچوں کو صحیح راہ دکھانے کے بجائے اپنے معمولی مفاد کے لیے چوری کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آخرکار مسلسل اذیتوں سے تنگ آ کر یہ لوگ شرافت کی زندگی گزارنے اور محنت و مشقت کر کے روزی روٹی کی غرض سے کراچی جاتے ہیں۔
لیکن وہاں بھی شاہ جی کے غنڈوں کے ہاتھوں لگ جاتے ہیں، جہاں پہنچ کر انہیں بڑی بڑی ڈکیتی کے اعلی کار بنایا جاتا ہے۔ چوری کی سازش کے جرم میں گرفتار ہو کر جیل کی تنگ اور تاریک کمروں میں سزا کاٹتے ہیں، وہاں ان کی معصومیت مزید مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ راجہ کو اسی جیل میں ایسا زخم لگتا ہے جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ جیل سے اسے ہسپتال تو بھیجا گیا، مگر وہاں بے توجہی اور معقول علاج نہ ہونے کے سبب اس کی حالت مزید خراب ہوتی جاتی ہے اور اس کے پیر کاٹ کر اپائچ بنا کر بآخر سڑک پر چھوڑ دیا گیا۔ مسلسل آزمائش اور ناکامیوں کے باوجود راجہ کا عزم اور حوصلہ کم نہیں ہوتا اور خود کو نوشا کے سامنے مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ہستہ خالی کو قسمت کا کھیل کہہ کر حالات سے مفاہمت کر لیتا ہے۔ اسی طرح نوشا بھی جیل سے رہا ہونے کے بعد اثر نوشراپت کی زندگی بسر کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، مگر وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ بھی تک ہار کر واپس اپنی ماں کے پاس آتا ہے۔ قصبے میں داخل ہوتے ہی ایک رکشے والے سے ملاقات ہوتی ہے جو کہ اس کا دوست شامی ہے۔ والد کے انتقال کے بعد مصیبتوں سے تنگ آ کر رکشہ کھینچتے کھینچتے ٹی بی کے مرض میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ راجہ کو صورتحال کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتا ہے، یار بات یہ ہے کہ تیری اماں نے نیاز سے نکاح پڑھوا لیا تھا۔ تو ناراض نہ ہو تو ایک بات بتاؤں، میں نے سنا ہے کہ سلطانہ کی اور نیاز کی کچھ لگ سٹی ہو گئی تھی، اس لیے نیاز نے تیری اماں کو مروا دیا، سارے محلے والے بھی کہتے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی نوشا کے سر پر خون سوار ہو جاتا ہے اور وہ نیاز کی حویلی پہنچ کر اسے قتل کر دیتا ہے اور سلطانہ کے لاکھ روکنے کے باوجود خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ نابالغ ہونے کی وجہ سے اسے سزائے موت کے بجائے 14 سال کی قید بامشقت کی سزا دی جاتی ہے۔ نوشا کو ملزموں سے کٹہرے سے نکالا گیا اور جن ہاتھوں کو قلم کی ضرورت تھی ان میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی۔ ہتھکڑیاں پہن کر نوشاد پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، مجھے پھانسی دو، مجھے گولی مار دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں اب جینا نہیں چاہتا، خدا کے لیے مجھے پھانسی دے دو۔ نوشا کے ان جملوں سے زندگی کے متعلق کڑواہٹ اور تلخی، نفرت اور ناقابل برداشت تکلیفوں کا شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مصنف کی فنکاری یہ ہے کہ زندگی کے متعلق ان تلخیوں کو لفظی پیکر دینے کے بجائے احساسات اور تجربات کے پیکر میں اس طرح ڈال دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس قرب کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کرداروں کی زندگی سے وابستہ واقعات میں حقیقت نگاری کا عنصر اس قدر نمایاں ہے کہ آج بھی یہ کردار ہمیں اپنے ارد گرد سڑکوں اور بازاروں میں در بدر پھرتے نظر آ جاتے ہیں اور انہیں جیتے جاگتے کرداروں کی یاد تازہ کر جاتے ہیں۔ سلطانہ کی ماں مسلسل تنگ دستیوں سے عاجز آ کر نیاز جیسے ہوش پرست شخص کے بہکاوے میں آ کر مالی امداد کی امید میں نکاح کر لیتی ہے۔ نکاح کے بعد نیاز بیمہ کی 50,000 رقم اور سلطانہ کو اپنی جنسی خواہشات کی خاطر حاصل کرنے کے لیے سلطانہ کی ماں کو زہریلے انجیکشن لگوا کر رستے سے ہٹا دیتا ہے اور سماج کی نظر بیمہ کی قانونی وارث بن کر روپے حاصل کر لیتا ہے اور سلطانہ کو بنا عقد کے جبراً اپنی بیوی کے طور پر رکھتا ہے، مگر سلطانہ بھی اس کے خلاف کوئی احتجاج کا رویہ اختیار نہیں کرتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حالات کی کرختگی کی وجہ سے بے حس ہو چکی ہے۔ دوسری طرف سلمان جو سلطانہ کا ہمدرد ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے، مگر مالی کمزوریوں کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ محبت کی ناکامی، تعلیم کو جاری نہ رکھ پانے کی الجھن، روپیوں کی قلت کی وجہ سے فاقہ کی نوبت، ماں کے دیے ہوئے ذاتی استعمال کے سامان کو فروخت کرنے کا قرب وغیرہ نے اسے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا کہ زندگی اس کی نظروں میں تلخی اور مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ پروفیسر احمد علی سے گفتگو کے دوران کہتا ہے، میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں مگر جاری نہیں رکھ سکتا، ملازمت چاہتا ہوں وہ ملتی نہیں، ایک معزز شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اس کے امکانات نہیں۔ سیدھا سادہ اقتصادی مسئلہ ہے اور کوئی اقتصادی مسئلہ معاشرے سے ہٹ کر اپنا وجود نہیں رکھتا۔ آپ بند کمروں میں بیٹھ کر زندگی کو کتابوں میں تلاش کرتے ہیں اور میں نے زندگی کو شراب خانوں میں، بالا خانوں میں، قمار خانوں میں اور تنگ و تاریک گلیوں میں دیکھا ہے۔
مسلسل پاکے کیے ہے، ذلتیں برداشت کی ہے، قدم قدم پر ٹوکرے کھانے کے بعد تجربہ حاصل کیا ہے، زندگی کو برہنہ آنکھ سے دیکھ کے وہ کس قدر مظلوم ہے۔ زندگی سے یہ بیزاری کا یہ اظہار راجا کی زبان سے ملاحظہ ہو۔ یار جی چاہتا ہے کہ مر جاؤں، سالی اس زندگی و نیر کا ہی گئی۔ ارے یار آدمیوں کا ساتھ چھوٹ گیا تو جانوروں سے بھی دوستی نہ کروں۔ اس مکالمے کے ذریعے مصنف نے گہری منطق اور تلخ حقیقت کو پیش کیا ہے، جس کا تعلق انسانی جذبات، احساسات اور نفسیات کے رد عمل سے ہے، اور یہ احتجاج اور رد عمل واقعات کے جنم لینے کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ اس ناول کا دوسرا حصہ پلک پیما کی اسکائی لارک پلک پیما تنظیم سے وابستہ افراد اسکائی لارک کہلاتے تھے کی جدوجہد اور ان کی عملی سرگرمیوں سے تعلق رکھتا ہے، جو سماجی و عوامی فلاح و بہبود کے لیے اور معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد تعلیم سے محروم لوگوں کی تربیت کرنا، بے روزگار لوگوں کے لیے روزی روٹی کی تلاش کے راستے ہموار کرنا تھا۔ لیکن خان بہادر جیسے سیاسی رہنما کے غنڈے پلک پیما کے رفاہی کاموں میں بار بار دخل اندازی کرتے ہیں اور ان کے آپس میں آگ لگا کر سارا اسباب تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسکائی لارکوں کے عزم و حوصلے میں کمی نہیں آتی۔ وہ نئے سرے سے اپنا آپس تیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی گرم جوشی دیکھ کر خان بہادر اپنی کامیابی کی راہ میں خطرہ محسوس کرتا ہے اور انہیں پوری طرح اپنے راستے سے ہٹانے کی تدبیر کرتا ہے۔ اس کی تدبیر اس طرح کامیاب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی دولت اور سیاسی بلبوتے پر سرکاری عہدیداران کو اپنے قبضے میں لے کر پلک پیما پر جان لیوا حملہ کرواتا ہے، جس میں سب متحرک اسکائی لارک صفدر بشیر کی موت ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر زیدی کی ڈسپنسری جلا دی جاتی ہے۔ نادر مریضوں کو دواخانہ، ضرورت مندوں کا امدادی بینک، لائبریری، وہ تمام چیزیں جو غربت و جہالت کو مٹانے کے لیے قائم کی گئی تھی، نیست و نابود ہو جاتی ہے اور سلمان زخمی ہو کر اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے۔ اس حملے کا سارا الزام اسکائی لارک کا احمد علی کے سر توپ دیا جاتا ہے اور انہیں سزا بھی ملتی ہے، اور خان بہادر حرام پیسوں کے بل پر صاف صاف بچ جاتا ہے، جبکہ یہ وہ مجرم ہے جس نے مذہب کے نام پر عوام کے جذبات کو مجروح کیا، عوام کا اعتبار حاصل کرنے اور الیکشن میں جیتنے کے لیے اسپتال کے لیے منتخب کی گئی زمین پر راتوں رات مسجد تعمیر کرائی اور اسی طرح کے اور بہت سے نازیبا حرکات کیے، جس سے عوام کی حق تلفی ہوئی، مگر اس کے باوجود وہ قانون کی نظروں میں اعلیٰ اور ارپا خیر ڈاکٹر قمر رئیس خدا کی بستی میں سماج کے تلخ پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں: پاکستان کے سرمایہ پرستانہ طبقاتی معاشرے میں مذہب کے نام پر انسان کی آواز اور اس کے حقوق کو جس طرح پامال کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں، شوکت صدیقی نے بڑی جسارت اور وضاحت سے ناول کے پیچیدہ پلاٹ میں انہیں سمونے کی کوشش کی ہے۔ شوکت صدیقی کا فن تصور پرستی اور رومانیت کے ان عناصر سے پاک ہے جو آزادی سے قبل اردو ناول کی روایات کا جز رہے ہیں۔ انہوں نے سماجی حقیقت نگاری کی اعلیٰ روایات کو نئی وسعت دی ہے، جس کی تعمیر پریم چند نے کی تھی۔ ان کا طبقاتی شمول انسان دوستی کا تصور ناول میں پریم چند سے آگے کی راہ دکھاتا ہے۔ خدا کی بستی میں ظلم و جبر کے خلاف صرف نعرے بازی اور نظریہ سازی نہیں بلکہ نہایت ہی فطری انداز میں عملی سرگرمیوں کی بھی عکاسی کی گئی ہے۔ ان کا جذبہ اور خاص سماجی مقصد اس وقت واضح طور پر سامنے آتا ہے جب اسکائی لارک گاؤں اور قصبوں میں جا کر لوگوں کو اپنے مفید مشوروں سے نواز کر انہیں اپنا مدعا بیان کرنے کا طریقہ، یہاں تک کہ الفاظ بھی سکھاتے ہیں اور انہیں اس بات کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے حقوق کیسے حاصل کیے جائیں۔ اسکائی لارکوں کے مشاغل اور انسانی ماحول کو بہتر بنانے کے جذبے کا اندازہ اس اقتباس سے ہوگا: صفدر بشیر اپنے گروپ کے 2 اسکائی لارکوں کے ہمراہ روزانہ کسی پسماندہ بستی میں جاتا اور اچھا شہری بننے اور صاف ستھری زندگی بسر کرنے کی اہمیت پر زور دیتا تو ہم پرستی اور فرسودہ رسم و رواج سے پیدا ہونے والی سماجی برائیوں کی نشاندہی کرتا ہے، انہیں چھوڑنے اور ان کے خلاف مؤثر طور پر جدوجہد کرنے کی تلقین کرتا، عام انداز میں ان کی ذہنی تربیت کرتا۔
اس عملی جدوجہد کے نظام میں کہا جا سکتا ہے کہ آلودگیوں سے معاشرے کی اصلاح کے لیے اس تنظیم کی تشکیل بالکل مناسب قدم تھا، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف نے صرف زبانی ہمدردی کا قائل نہیں ہے۔ ناول کے اختتام میں مصنف کا شعور عوام کے شعور سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور تمام مناظر عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنے لگتے ہیں۔ بحیثیت یہ مجموعہ اس ناول کو مصنف کے ذاتی نقطہ نظر کا مظہر نہیں بلکہ عوامی زندگی کا فلسفہ اور مشترکہ طور پر مسائل کا حل تلاش کرنے کی اہم کڑی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس ناول کی سب سے اہم خوبی جو ترقی پسند نظریے کی ترجمانی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے سنگین حالات کے باوجود بھی قنوعیت کی فضا غالب نہیں۔ قطع نظر ان معصوم بچوں راجہ نوشاد شامی کی زندگی میں چند مایوس کن لمحات کے لیکن وہاں بھی یکسر ماحول اور محرومی کے اظہار کے بجائے برے حالات کو مقدر سمجھ کر زندگی سے سمجھوتا کا رجحان نظر آتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ناولوں میں حقیقت کا ابلاغ ایسا ہے کہ پاکستان کی اس معاشرتی زندگی اور استحصالی نظام کے خلاف کاری کے دل میں نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن مصنف کا کمال یہ ہے کہ شدید حقیقت نگاری کے باوجود کہانی کی تخلیقی فضا کو متاثر نہیں ہونے دیا۔ اس لیے ناول کے واقعات میں تخلیقیت اور تکمیلیت کا احساس ہوتا ہے۔ فنی اعتبار سے ناول کے واقعات میں وسعت اور پیچیدگی ہے اور پلاٹ میں ترتیب اور تنظیم اس طرح برقرار ہے کہ واقعات کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے بالواسطہ طور پر وابستہ ہے۔ مثلاً سلطانہ ہی کو دیکھیں کہ وہ مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی فلک پیما سے وابستہ ہو جاتی ہے، اور کرداروں کی پیشکش میں مصنف نے جو فنکاری دکھائی ہے وہ بے مثال ہے۔ سماج کے اعلیٰ طبقات سے لے کر بے حد نچلے طبقے کے لوگ، بھکاری، قلندر سبھی موجود ہیں۔ سب کی اپنی اپنی انفرادیت ہے۔ اس طرح کردار نگاری کی سطح پر خدا کی بستی، یکسانیت اور یک رنگی کے نقص سے پاک ہے۔ کردار بے اثر بے روح نہیں بلکہ ان میں خیر و شر کا شعور بھی ہے اور مختلف سماجی و طبقاتی میلانات کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ مکالمے اور محاورے چست اور موقع و محل کی مناسبت سے ہے۔ مثلاً ناول میں کردار کی زبان سے ادا ہونے والا پہلا ہی جملہ اس کے سٹیٹس کی نمائندگی کرتا ہے۔ ملاحظہ ہو: کیوں استاذ کیسا بیمہ کیا؟ ابے یہ رہی ببگی وہ میری جان میں تیرے قربان سالو آج تم کو فدا ماروں گا۔ بحیثیت مجموعی فنی اعتبار سے خدا کی بستی ہمادہ راوی کے ذریعے بیان کیے گئے واقعات کا ایسا مجموعہ ہے جس میں دلچسپی، تجسس، تصادم اور منطقیت موجود ہے۔ عبارت میں کوئی ابہام نہیں، علامات اور اشارے خارجی ماحول سے اخذ کیے ہوئے ہیں جنہیں قاری بآسانی سمجھ کر نتائج اخذ کر سکتا ہے، اور ناول میں تمام مناظر اور ڈسکرپشن مرکزی خیال کو آگے بڑھانے کے اشارے فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ واقعات اور حالات کی نزاکت کو منظر سے وابستہ کر کے مزید تاثر پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس کی بہترین صورت اس وقت سامنے آئی ہے جبکہ سلطانہ کی خود سپردگی کو ماحول سے منسلک کیا گیا ہے۔ ساون کے مہینے میں اودھی اودھی بدلیاں گرانے کا بیان اس کے بے موسلادھار بارش اور لائٹ چلے جانے کے بعد سلطانہ کو خوف محسوس ہونا، سلطان کے کمرے میں آ کر نیاز کا اسے ہوشیار کرنا اور پھر اسے پیار سے ڈانٹنا اور پھر اسے اپنے بازو میں اٹھا لینا، نیاز کے اس عمل پر سلطانہ کا کوئی مزاحمت نہ کرنا ایسا فطری بیان ہے جس میں حقیقت نگاری اور موقع محل کی مناسبت کا عنصر غالب ہے۔ اس کے ایک حواشی ہے: تقدیر و نظر کا متلاشی ناول نگار شوکت صدیقی، مطبوعہ ماہی کہکشاں، کراچی، اکتوبر تا دسمبر یکم 2001۔ اختر انصاری، افادی ادب، ترقی پسند ادبی تحریک، خلیل الرحمن اعظمی، خدا کی بستی، شوکت عزیز۔